نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر استغفار کرو۔ پھر اس صحابی، یہ تھوڑا سا آگے ہو جائے، پیچھے والوں کو سہولت رہے گی، تھوڑا سا آگے آ جائے۔ اس صحابی نے پھر دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر استغفار کرو۔ میں اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اس دور میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں کچھ حالات، کچھ میڈیا کچھ اس انداز کا ہے کہ ہمیں خبریں، ڈپریسنگ خبریں، مصیبت کی خبریں، پریشان کی خبریں زیادہ ملتی ہیں، خیر کی خبریں کم ملتی ہیں۔ شہر میں کوئی خیر کا کام ہوگا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی، اور کہیں روڈ کھدی ہوگی، اس کی 10 خبریں ہوں گی۔ نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی یا ایک کثیر تعداد ذہنی مریض بن چکے ہیں کسی نہ کسی درجے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، حکیم سعید صاحب ہمدرد والے وہ حیات تھے، تو انہوں نے غالباً کوئی بیان دیا تھا کہ 20 یا 30% یا ایسے پاکستانی جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں۔ تو بعد میں کوئی صاحب ان کو ملے اور ان کو کہا کہ حکیم صاحب آپ نے ایسا بیان دیا کہ 30% پاکستانی ذہنی مریض ہیں؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہیں تو زیادہ، میں نے کم بولا ہے۔ تو آج بالحقیقت، اور صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا پہ آپ اگر نظر ڈالیں تو ذہنی مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، مانے نہ مانے، یہ بھی ذہنی مرض ہے جب ہم فطرت کے خلاف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لاجیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم چھوڑ کے ان لاجیکل چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے آگے چلوں گا کہ جو ایک ابد سے ایک سلسلہ فیملی لائف کا، خاندانی اسٹرکچر کا چلا آ رہا ہے، اور ایک پاک دامنی کا ایک سٹرکچر چلا آ رہا ہے۔ معاشرے، ہر اچھے معاشرے، کامیاب معاشرے اس کے اوپر بنتے ہیں۔ آج وہ دانستہ طور پہ وہ سب چیزیں تباہ کی جا رہی ہیں، دانستہ طور پہ، حالانکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ آج کا انسان جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے، اور بعض اوقات جانور انسان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج انسان بلکہ مخلوق کو بلا ضرورت، بلا فائدہ تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے۔ اس کی بے پناہ مثالیں۔ آج ہم ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا کے خوش ہوتے ہیں۔ آج جو معاشرہ بن گیا، آپ دیکھیے کہ گالی گلوچ کر کے، آج ہماری اخلاقیات میں نحس القوم کیا ہے؟ یہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، ہمارے آباء و اجداد کے یہ اخلاق نہیں ہوتے تھے۔ آپ اس کو سیاسی وجوہات کہہ لیں، آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے، چاہے وہ کسی بنیاد پہ بھی ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ، آپ دین کو ایک منٹ چھوڑ دیں، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ غلیظ الفاظ استعمال کریں، ہاتھا پائی پہ آ جائیں، برداشت چھوڑ دیں۔ آج ہمارے اور دنیا بھر میں یہ معاشرہ اسی طرح کے معاشرے بن رہے ہیں، دنیا بھر میں، ہمارے ہاں بھی ہے الحمدللہ، کیا کہیں گے۔ اب دیکھ لیجیے نا، یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنی غیر انسانی، غیر فطری چیز ہو رہی ہے، کتنا یعنی کھلا
اس سے زیادہ کھلا ظلم کیا ہوگا کہ ہسپتالوں کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جن قوموں کو ہم مہذب جانتے ہیں، جس کو ہم اپنی آئیڈیلز بنا کے جانتے ہیں، جن کو ہم بہت تعریف کرتے، جن کے اخلاق پہ ہم تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، ہم میں یہ خرابی دیکھو، ویسٹ میں یہ صفت، یہ صفت، یہ صفت، یہ حقیقی صفت آ گئی ہے کہ جب بچوں کو اس طرح بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بڑی بڑی طاقتیں اس کی تائید میں آ رہی ہیں، بجائے کہ مظلوم کی تائید میں آئیں، وہ ظالم کی تائید کیے جا رہی ہیں۔ یہ ہے آپ کا مہذب امریکہ اور مہذب برطانیہ اور یہ مہذب مغربی طاقت، جس کو ہم آج اپنا آئیڈیلز بنا کے بیٹھے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے۔ بہرحال موضوع سے تھوڑا سا شاید ہٹ جائیں، مگر بہرحال ہٹے ہیں بھی اور نہیں بھی۔ ہمارا جو ایک نقطہ عرض کرنا تھا کہ آج ہماری ناکامیوں کا سبب کیا ہے۔ یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، یہاں اللہ پاک نے کامیابی کو بھی سبب سے جوڑا ہے اور ناکامی کو بھی سبب سے جوڑا ہے۔ ہاں، جہاں اللہ چاہتا ہے وہ سسٹم اوور رائڈ کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جسے چاہتا ہے وہ بغیر کسی اسباب کے بھی عطا کر دیا کرتا ہے۔ مگر یہاں جس طرح کامیابی کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس طرح حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو ہم خود ناکامی کے سبب اختیار خود کرتے ہیں، اور جب ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں یا مصیبت آتی ہے یا پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں ہم، کیکر کا بیج لگا کے، کیکر کا درخت لگا کے اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں آم کیوں نہیں اگ رہے۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہی کہے گا بھائی آپ نے تو کیکر کا درخت لگایا تھا، اس پہ آم کیسے اگیں گے؟ مگر آج ہم بضد ہیں کہ ہم کیکر کا درخت ہی لگاتے رہیں گے، اور ہم ابھی بھی یہ امید کرتے ہیں اس کیکر کے درخت سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ میں پہلے یہ نقطہ عرض کر لوں کہ آج یہ جو ناکامی کے سبب ہم نے من حیث القوم کچھ اپنائے ہوئے ہیں، پھر اپنی ذات میں یہ کچھ اپنائے ہوئے ہیں۔ من حیث القوم ناکامی کا ایک سبب کہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا، اس کو ماننا پڑے گا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا نہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بار بار میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس سے معنی ہوئی کہ یہ کائنات کا مالک اللہ، اور اللہ چلا رہا ہے، اور ہوگا وہی ہر چیز میں، ہر امر میں جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ پاک نے اس کام اپنے امر کو، اپنے فیصلوں کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، whether we like it or not، طریقہ وہی ہے۔ اس نے اس کو بالکل، یہ سافٹ ویئر ایسی ہی لکھی گئی ہے کہ اطاعت خداوندی ہوگی تو سکون، امن، چین، خوشیاں، کامیابی آئے گی۔ اگر اطاعت خداوندی نہیں ہوگی تو پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر پیسہ ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے، بڑے بڑے گھر بنگلے ہوتے ہوئے لوگ ڈرگز لیں گے اور چرس افیم پئیں گے اور شرابیں پئیں گے، جانوروں والی زندگی، پارٹی لائف اختیار کریں گے۔ اس پہ بھی ذرا آپ کو بار بار میں عرض کرتا ہوں، میرا مقصد کہیں یہ باتیں کر کے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا، ایک ہوش کے ناخن، کیونکہ یہ سب جب ہم کر لیتے ہیں تو پریشان ہم خود ہوتے ہیں پہلے، اس کا نقصان دوسروں کو نہیں، ہمیں ہوتا ہے پہلے۔ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری رائے میں یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، امن مل جائے گا، ہمیں خوشی مل جائے گی۔ آخر میں ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی پرسکون رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی باعزت رہنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کو اختیار کرتا ہے، بہت ساری یہ جو دنیاوی چیزیں کا حصول کوئی منع نہیں ہے، اچھی چیزیں، اچھا گھر ہو، اچھا پہنے، اچھا کھائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر اس کے حصول کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا۔ اگر آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو ظاہر میں آپ کو کچھ بھی لگے،
اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں سود مال کو گھٹاتا ہے، صدقات بڑھاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ کو سبب کاز اینڈ افیکٹ آپ کو بتا دیا ہے. یہ سافٹ ویئر اللہ پاک نے لکھ دی کہ اس طرح ہے، چاہے میری اور آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. ہم تو کہتے جی میں نے 100 روپے جمع کرائے تھے، بینک نے 10 دیے تو 110 ہو گئے. صدقہ دے دیا میں نے 100 میں سے 10 روپے تو 90 ہو گئے. مگر مالک الملک جس نے یہ کائنات کی سافٹ ویئر لکھی ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ تم نے اگر 10 روپے دے دیے تو نہیں، تمہیں تمہارا مال بڑھ جائے گا، تو اس میں برکتیں بڑھ جائیں گی، اس میں سکون بڑھ جائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر میں اللہ ہے وہ رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ شروع ہو جائے گی. اور علماء فرماتے ہیں اس میں ایکٹیو جنگ، یعنی جہاں دشمن چیس کر، یعنی جو ہے وہ دشمن پیچھا کر رہا ہوتا ہے. آپ بتائیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جنگ کریں اور وہ ہمارا تعاقب میں آ رہے ہوں تو ہمارے بچنے کی کوئی امید ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے. آج ہماری جو نگاہیں، توکل، دل کا اعتبار کس پہ ہے؟ ساروں کی حالت خراب ہے. IMF لون نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ اندر سے سب جو سود میں نہیں بھی مانتا وہ بھی اندر سے یار IMF نے دی تو پتہ ہمارا کیا ہو جائے. توکل کہاں ہے؟ پھر اللہ پاک کہتا ہے تم اس کو خدا مانتے ہو، جاؤ تمہارے کو تمہارا خدا کے پاس کر دیا ہے. پھر وہ جو تمہارا کرے گا حشر کرے. میرا کیا، تم نے مجھے تھوڑی خدا مانا ہے. تم نے تو IMF کو اور ورلڈ بینک کو اور فلانے سودی قرضے اور سکاک اور یہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں فلانے بانڈز اور فلانے سودی بانڈز، اس کو خدا مانا اور تم کہتے ہو اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر جاؤ ان چیزوں کو. اب یہ سب ناکامی کے سبب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، حدیث مبارکہ میں آ گیا. یہ سب وہ سبب ہیں جو ہمیں ناکام کرتے ہیں. مگر ہماری چھوٹی سی عقل وہ 1+10 11 اگر مائنس ہو گیا تو ہمارا نقصان ہو گیا. اور اللہ جس نے دینا ہے، جس کا وعدہ ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کائنات کا، اس دنیا کا نہیں، کائنات کا ایک ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک انچ بھی نہیں، ایک ایک ایٹم میرے امر سے ہلتا ہے. تم سوچتے ہو کہ تم نے سودی قرضہ نہیں لیا تو تم مر جاؤ گے، اگر تم نے میری اطاعت کی تو تم مر جاؤ گے. کیسے مرو گے؟ میں تمہیں پال رہا ہوں، وہ قرضہ تھوڑی. تم مجھے دیکھو، میں مسبب الاسباب ہوں، میں سبب بناتا ہوں، سبب کا میں محتاج نہیں ہوں کہ یہ سبب ہوگا تو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ تم وہ سبب اختیار کرو گے جو میرے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس کا نقصان بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج جو ہماری ناکامی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری ناکامیاں ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، بے چینیاں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. اگر آج ہمارے کاروباروں میں بے سکونی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، آپس کے تعلقات میں بے سکونی ہے، تو دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں امر اللہ کے حکم ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے سکونیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی جو ظاہر کامیاب بھی ہے وہ بھی ناکام ہوتا جا رہا ہے. کیسے؟ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے آپ ممالک جن کی پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے، سویڈن، جاپان، فن لینڈ، سب سے زیادہ خودکشی کی تعداد وہاں سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ حقیقی ناکامی. اب ہم کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف اس بات کو کہ بھئی اچھا گھر، اچھا فلیٹ، گاڑی، فلانا سب کچھ. تو وہ لوگ تو اتنے امیر ہیں، سویڈن اور جاپان اور سب پر کیپٹا انکم اتنی اچھی اور ہر آدمی کو اتنی سہولتیں ہیں. اس بندے کو تو کبھی خودکشی کا سوچنا تک نہیں چاہیے. اس بندے کو تو کبھی ڈرگز اور اس قسم کی چیزوں کا سوچنا تک نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی تو خوشحال زندگی ہونی چاہیے. مگر کیونکہ وہاں بھی انہوں نے جو سبب اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ہے. جس قسم کی وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان کے طرح گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو بے چینیاں آج وہاں ہیں، جتنا جتنا ہم ان کی زندگی کے قریب آئیں گے اتنی بے چینیاں ہمارے یہاں بھی آئیں گی. جس طرح وہاں
کوئی کیا کہتے ہیں بالکل ایک جہالت کی زندگی، نہ میاں نہ بیوی، بس آپس کے عجیب تعلقات، یہاں تک کہ اب یہ LGBT اتنا عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، اور ان لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تقلید میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے آپ کو آج ہمارے ملک میں بڑے ماڈرن اکانومسٹ ود ان انورٹڈ کاماز ملیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے کہ یہ مذہب کی آڑ کو نکال دو بیچ میں سے ترقی کے لیے۔ اللہ اکبر! تو مذہب کی آڑ کو نکال دو گے تو تم ترقی کر لو گے، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ دنیا تمہارے نزدیک اللہ نہیں، پھر تو اللہ تو نہیں چلا رہا، تم خود چلا رہے ہو۔ اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو جاپان میں زلزلہ آیا تھا اور 6.7 ریکٹر اسکیل یا ایسے کا آیا تھا، اور انہوں نے بلڈنگز بنائی تھی 7.2 یا ایسے ریکٹر اسکیل پروف بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، اور وہ 6 پوائنٹ کچھ کا آیا اور بلڈنگیں ساری گر گئیں، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ ہمارے حساب میں تو 7.2 تک نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی یا ایسے کم و بیش، تو یہ 6 پہ کیسے ٹوٹ گئیں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ کامیابی جہاں سے آنی ہے، آج مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم بڑے پریشان ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے بچے کو تھپڑ مارتا ہے آدمی غلط کام کرنے پہ، بعد میں کہ دوسرا مسائل کے بچے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی واسطے جب مسلمان اپنی نہج سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے جو تنبیہ آتی ہے، جو جوڑ آتا ہے، وہ مسلمان کو آتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے اس کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، تمہارا دنیا میں لے لو جو تم نے لینا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو غیر مسلم کا تو حصہ نہیں ہے، تو اس واسطے اس کو پکڑ نہیں آتی، دنیا میں بڑی فراوانی آتی، مسلمان کو فوراً پکڑ آ جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں خود غور کرنا چاہیے اپنی اپنی زندگی میں، انڈیویجول، کہ ہم اپنے گھر میں، کاروبار میں، نوکری میں کیا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ جس سے ناراض ہو رہا ہے، یہ اللہ کے احکام کو ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر توڑ رہے ہیں تو پھر ویک اپ کال ہے کہ اب کوشش کرنا شروع کر دیں کہ اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اگر بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے کا آنے والا وقت اور جس طرح برائی بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور مشکل ہو جائے گا اگر اس یوں کیجئے کہ اپنے آپ کو اس حفاظت میں نہیں لے کے آئے، اس بنیاد پہ نہیں لے کے آئے کہ ہماری تو حفاظت ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت ہے، وہ ہے ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں صرف دینی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایون آپ کی دنیاوی اچیومنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بڑے چل موڈ ہو کے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارا وہی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمارے نزدیک ساری زندگی کتنی ہے جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں۔ ہمارے نزدیک زندگی کا یعنی زندگی کی ڈسکرپشن یہی ہے، ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، آگے کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے مولانا عبدالغفور مدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کیا ہے، آخرت کا پرتاؤ ہے۔ جب آخرت بنتی ہے تو یہ دنیا بائی ڈیفالٹ بنتی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کیا کہتے ہیں، تم صدقات دو گے تو آخرت میں تو ملے گا مگر تمہارے مال میں برکت ہوگی، تم 1 دو گے ہم اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا کر دیں گے۔ تو آخرت تو اس وقت آخرت میں بنے گی مگر دنیا فوراً بن جاتی ہے۔ تو اب اس پہ کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اگر کامیابی کے اسباب چاہیے تو وہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اچھا، پھر ہم کہیں گے کہ جی اب دیکھیں نا، یہ تو اب دنیا بدل گئی، 1400 سال آگے چلے گئے، اب آپ دیکھیں گے ماڈرن اکنامک سسٹم یوں ہے اور فلانا ہے۔ بھائی 1400 سال میں کچھ بھی بدلا ہو، خدا تو نہیں بدلا نا، اس کے احکام تو نہیں بدلے نا، اس کا امر تو نہیں بدلا نا، اس کا حکم تو نہیں بدلا، اور آج بھی وہی کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے پہچان، اللہ سے تعلق،
اب میں اس کو 1 منٹ کے لیے آپ تھوڑا انالیٹک لیجیے. میں مطلب ایک اس کو دینی درس بھی 1 منٹ میں نہ سنیے, سمجھیے, بس ایک تھوڑا انالیٹکلی لیجیے کہ جس جگہ سے سارے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں, آپ کی کمپنی کا CEO ہے, آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ ناراض ہوگا, تو what do you expect؟ آپ کی پروموشن ہوگی, آپ کی ACR میں بڑے کوئی 5 اسٹار لگیں گے؟ نہیں. اگر آپ پروموٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے CEO کی اطاعت کریں گے. اس نے جو آپ کو KPIs دیے ہوں گے, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, آپ وہ KPIs پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں, آپ کی کمپنی میں پروموشن ہو. تو سملرلی اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی, اللہ پاک نے بھی ہمیں KPIs دیے ہوئے کہ یہ کر کے آؤ گے میں تمہیں کامیاب کروں گا, اور اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے یا وہ سبب اختیار کرو گے جو مجھے ناراض کرتے ہیں, ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکے, نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا, بہترین زندگی. تو یہ زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ بہترین زندگی بتائی گئی, بہترین نمونہ بتایا گیا, وہ تو حیات مبارکہ جب آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا اس حیات کی بات ہو رہی ہے نا. بعد والی تو اب قیامت کی اور جنت کی جو حیات مبارکہ ہے وہ تو ہماری نزلوں سے اوجل ہے, اس کی مثال تو قرآن نہیں دے رہا نا. قرآن تو بہترین زندگی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جو آپ نے پردہ پر دنیا میں پردہ پر فرمانے سے پہلے جو جس طرح اپنی زندگی گزاری, اور وہاں سارے وہ چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ جو وہ چیزیں جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو سبب ہے کامیابی کے. یہ اب ایک اور نقطہ یہ کہ جب تک ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک جانا پڑے گا, جب تک ہم خود فلی کنونسڈ نہیں ہوں گے کہ وہ زندگی کامیابی کی زندگی ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, مگر کیا ہمارا یقین بہت مدھم نہیں ہو چکا؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, مگر اللہ تو ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ رازق ہے اور اللہ کا, مگر اگر دیکھیں نا آج جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے ہوگا, آج فلاں کام نہ کریں تو کام کیسے ہوگا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے مگر اللہ کی نافرمانی کیے بغیر کام نہیں ہوگا. اچھا ایک اور آج کل تو یہاں تک تماشا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں گے تو پتہ نہیں ہم فقر فاقے میں پڑ جائیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی تمہیں پالتا ہے, تو اس کی فرمانبرداری کرو گے وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ تو اپنے غالباً مولانا روم کا فارسی میں ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں اللہ پاک تو وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے, تو کیا اپنے دوستوں کو چھوڑ دے گا؟ مگر آج ہم نے بھی دشمنوں جیسے اسباب اختیار کر لیے ہیں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2, اب دوسرا ایک نقطہ وقت کی کمی کے حساب سے میں عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے اب بھی اس کو ریکٹیفائی کیسے کریں, اچھائی کی طرف یا صحیح طرف کس طرح چلنے کی کوشش کریں. ایک دن میں یہ کوئی میٹر نہیں کہ ہم یوں کیا اور ٹک کیا اور بس ہم جنید بغدادی بن جائیں گے. کوئی بات نہیں, اللہ پاک کو بھی پتہ ہے, ہم اس کی تخلیق ہے, مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جب رجوع اللہ کر کے کوشش اپنی سے ہلکی سی شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک کتنی ڈھیل دیتا ہے اور اللہ کی مدد فوراً شروع ہو جاتی ہے. جیسے حدیث پہلے یہ قرآن کی آیت کہ جہاں اللہ پاک کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جس نے عمل کیا برا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ جس نے عمل کیا برا اور پھر اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا. جس نے عمل کیا برا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, مگر پھر اس نے ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے توبہ کی, تو تحقیق پائے گا اللہ کو غفور الرحیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک دلاسا دے رہا ہے کہ یقین کر لو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر یہ حدیث مبارکہ, میں یہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ نقطہ کیوں اتنا واضح کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا رستہ ہے, پریکٹیکل رستہ ہے, یہ ہمارے وہ مائل سٹونز ہیں جو ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک لے جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ریورس نہیں ہوں گے اپنی زندگی میں الگ, تو پھر خیر سے آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی
بدتمیزی، نافرمانی، گھر میں انتشار، ایک دوسرے سے لڑائی، دفتر میں بےعزتی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک اوپر سے آگ نہیں برساتا، زندگی کو کانٹوں بھری بنا دیتا ہے عجیب انداز میں. سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے مصیبتیں آ رہی، ان کی شکلیں بدلی ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے گناہ کیا ہے کہ ہم سارا دن گانا سنتے رہے ہیں تو بس وہاں ہمارے کانوں میں کچھ ہوگا. نہیں، یہاں گانا سن رہے تھے اور وہاں گھر میں آگ لگ گئی. تو اللہ پاک کیا کر، یعنی اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے یا ہماری زندگی میں جو پن آتی ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی وہ تو دراصل گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور فلانا ہو گیا. تو مصائب کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا سبب ایکچوئل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ یہ ایک ہی اگر جملے میں سب اسباب کو ڈیفائن کیا جائے ناکامیابی کے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نافرمانی. کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے سکسیس کا، کامیابی کا، سکون کا، چین کا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہے. اسوہ حسنہ تو اس کو کہا گیا ہے. تو آج ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. مگر دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو اپنے گناہوں سے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یقین رکھو، فکر نہ کرو. اور آتا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، بارشوں میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد میں برکتیں ہو جاتی ہیں. یعنی کیونکہ اللہ کو آپ نے راضی کرنا شروع کر دیا، اللہ کی دشمنی چھوڑ کے دوستی اختیار کرنا شروع کر دیا. یہ استغفار ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبب ہے کامیابی کا. جس طرح گناہ ناکامیابی کے ہے، مگر آپ اس کی تریاق کیا ہے، اینٹی ڈوٹ کیا، ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ، کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ کہ شروع تو کرنا ہے نا ہم نے. ایک دن میں ساری چیزیں ہم سے نہیں چھوٹتی تو کوئی بات نہیں، استغفار تو شروع کر دیں نا. 100 گناہ ہمارے اندر، ایک تو چھوڑ دیں، کوشش کر لیں بھائی ہم ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیں گے، اور استغفار کثرت سے کرتے رہیں. تو استغفار کامیابی کا سبب ہے. گو یہ سبب یوں پریکٹیکل شاید نظر نہ آتا رہے، مگر یہ استغفار وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر وہ پاور، وہ انرجی پیدا کر دیتی ہے. کیوں پیدا کر دیتی ہے؟ کہ حقیقت میں کیا ہے کہ استغفار اللہ کے سامنے سبمیشن ہے، اطاعت ایسی ہے کہ اپنی آپ کو اللہ کے سامنے وہ سرنگو کر دیتا ہے، سبمٹ کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں قصوروار ہوں. جب ایک انسان اپنا قصور مان لیتا ہے نا، جو آدمی قانون توڑتا ہے اور مانتا نہیں تو اس کو کہتے ہیں باغی. ہر ملک میں باغی کی سزا موت ہوتی ہے، مگر جو اپنا قصور مان لیتا ہے نا پھر اس کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور اللہ کے ہاں تو عجیب معاملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک پھر وہ کہتے ہیں میں بندے تیرے سیئات کو حسنات میں مبدل کر دوں گا. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہے. کہ جب اللہ پاک ہماری بیلنس شیٹ مائنس سے پلس کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ صرف آخرت کے اعتبار سے کرتا ہے، اس دنیا میں ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. سکون، چین، عجیب کہاں سے سکون ملتا ہے، ان جگہوں سے سکون ملتا ہے جہاں سے آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اچھا پھر حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ کتنی بڑی امید ہے یہاں، اللہ کی معرفت ہے اس میں. جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مجھ سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، آپ سے ہر بار کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. یہاں تک کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور اللہ معاف کرتے نہیں تھکے گا. یہاں نقطہ ایک اور بھی آپ سے عرض کروں، بہت سارے دوست مجھے ملتے ہیں کہ حضرت ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری زندگی تو ایسی گزر گئی، فلانی گزر گئی. بھائی بات یہی، ایک اور نقطہ میں آپ سے عرض کروں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی ایسی لرزش ہوئی ہے جو بس اب آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا، اس میں صرف توبہ کرو، مخلوق کے آگے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ناشکری ہے کہ جب اللہ پاک کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، میں توبہ تمہاری قبول کرتا ہوں، پھر تم کیوں پھر بار بار کہتے ہو کہ میں گناہ گار ہوں اور بار بار مخلوق کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہو؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے دیکھو کتنی محبت ہے اپنے بندے سے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا عیب دوسرے بندوں کے سامنے کھلے. یہ ایسا کوئی ہوگا کہ گناہ گار ہے
نافرمان وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، مگر پھر بھی اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ بندے بس ٹھیک ہے، تیرے اور میرے درمیان تھی نا باتیں جو، تو بس یہ ہمارے تو نے توبہ کر لی ہے نا، بس اب میں نہیں چاہتا کہ تو دوسروں کے سامنے تیری بدنامی ہو۔ ایک دلیل دے دوں آپ کو، ہمارے ہاں اگر وتر کی قضا پڑھی جاتی ہے، جو عشاء کے وتر ہوتے ہیں، تو اس میں ہم تیسری رکعت میں رفع یدین کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قضا وتر کی قضا پڑھ رہا ہو تو تیسری رکعت میں وہ رفع یدین نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اسی واسطے کہ اگر آپ ظہر کا وقت ہے اور ایک آدمی آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا اور اچانک بیچ نماز میں اس نے ہاتھ اٹھایا تو ہم سمجھ جائیں گے بھائی یہ تو وتر کی قضا کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس کے عیب سب کو پتہ چلے بھائی اس نے تو وتر قضا کیے ہوئے۔ اللہ پاک کی کتنی مہربانی، اللہ پاک کی کتنی مہربانی ہے کہ ہم گناہ کیے جاتے ہیں وہ ہماری ستاری کیا جاتا ہے۔ عجیب، میں آپ کو دیکھیں یہ بھی ایک سبق ہے، یہ بھی میں آپ سے نکتہ کر رہا ہوں، یہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ اللہ پہ امید رکھنا بھی کامیابی کا ایک سبب ہے، جس طرح اللہ سے نا امیدی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بتوں سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے یہ تو بتا اور کافری کیا ہے۔ آج ہماری بتوں سے ہی امیدیں ہیں، فلانا ایسا آئے گا تو ہمارا یہ ہوگا، فلانا اتنا چندہ دے گا تو ہمارا یہ ہوگا، فلانا ملک ہمیں یہ احسان کرے گا تو یہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بتوں سے امیدیں، وہ جی سعودی عربیہ نے اتنے بلین ڈالر دے دیے، فلانا دیکھے، بتوں سے امیدیں۔ کبھی خدا سے تو امید کر لی ہوتی، جو رب سعودی عربیہ کو دیتا ہے اور قطر کو دیتا ہے اور امریکہ کو دیتا ہے، وہ تمہیں بھی تو دے سکتا ہے اللہ کے بندوں۔ تو خدا سے تو امیدیں کرو نا، ہمیں تو خدا سے نا امیدی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے کتنے لوگ ہیں یا ہمارے حکمرانوں میں سے جنہوں نے کبھی اس بات کا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں، من حیث القوم ساری قوم کو کہیں کہ اللہ سے مانگو۔ کبھی کسی لیڈر نے یہ اپیل کی کہ خدا کے بندو رات کو اٹھو 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو کہ ہمارے ملک کے مسئلے ختم ہو جائیں، ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں، ان میں برکت ہو جائے، ہم قرضوں سے نجات پا جائیں۔ کچھ نہیں، بڑے فخری آ کے آپ یہ دیکھیں بتوں سے امیدیں، اور گناہ کرتے جا رہے، اللہ کا حکم توڑتے جا رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں ان کو۔ ویسے الحمدللہ جس طرح ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، ہر آدمی کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، سب کا یہ باڈی لینگویج بتاتی کہ میں نے مرنا نہیں ہے، آپ نے مرنا، میں نے کبھی نہیں مرنا۔ جانتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ یہ حرام کام میں کر رہا ہوں، اس سے رشوت لے رہا ہوں، اس کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں، ناجائز فیصلہ کر رہا ہوں، صاف نظر اس کو آ رہا ہے، پر مرنا نہیں اس نے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں تو میرے اوپر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو دنیا میں بھی تمہیں پکڑ آئے گی اور آخرت میں بھی پکڑ آئے گی۔ بہرحال یہ ناکامی کے سبب بن جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال یہ اللہ سے ابھی بھی آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمیں یہاں پاکستان میں ضرورت ہے۔ میں جس سے ملتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ملک ہمارا اوپر آئے گا، مجھے تو پورا یقین ہے، امید اللہ کی، کیونکہ امید کس پہ؟ اللہ پہ ہے۔ اور مسلمان دیکھو یاد رکھو، کافر ہمیشہ اسباب پہ توکل کرتا ہے اور مسلمان ہمیشہ مسبب الاسباب پہ کرتا ہے۔ جس دن مسلمان نے اسباب پہ توکل کی، اختیار کرنا منع نہیں، اختیار کرنا تو سنت ہے، مگر توکل کی جس دن اسباب پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک جس میں اللہ پاک غزوہ حنین پہ تنبیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یاد کرو حنین کے دن کو کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ٹیکنیکلی کیا تھا کہ اب تک یہ ہوتا تھا کہ جتنے غزوات میں مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی زیادہ، اور مسلمان جیتتے تھے۔ تو حنین کے دل میں چند نوجوان لوگوں کے، مسلمانوں کے دل میں صرف اتنی بات آئی کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تو اتنی سی بات آئی،
اب یاد دیکھیے پھر اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میں صرف یہ عرض اس واسطے کر رہا ہوں 1 منٹ سمجھنے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی یعنی مثال کہ آپ کو لاجکلی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کل یہاں پتہ چلے اچانک جی اسلام آباد کے پاس تیل کے کنویں آ گئے ہیں، سونے کی کانیں آ گئی ہیں، کاپر کی کانیں آ گئی ہیں، زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں. 1 منٹ اتنی دیر لگتی نا اس ملک کو بدلنے میں. اس سے بھی تیز چیزیں ہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. اور آج آپ یہ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ نے اس ملک میں اسباب سارے رکھے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں آج بھی ہمارے پاس، ہیومن ریسورس ہے، دریا ہے، جنگل ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پھل ہے، اناج ہے، ساری چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اور ہم بیکاری ہیں. عقل مانگتی ہے آپ کا ابھی بھی بمپر کراپس ہے، مہنگائی ہے. لاجکلی اگر ایڈم اسمتھ کو بھی مان لیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو بھی مان لیں تو پیسے چیزیں سستی ہونی چاہیے. مگر کیوں نہیں ہے؟ مگر یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہیں، ہم نے جو سبب اختیار کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا. اب ہماری لاجیکل مائنڈ اور ہمارا آئی بی اے اور لمس کا گریجویٹ اور ییل اور ہارورڈ کا گریجویٹ اور بڑے بڑے اکانومسٹ آ جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، ہوگا یہی جو ہو رہا ہے. میں بار بار یہ مثال دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بقول یعنی ہماری سمجھ میں سیانے لوگ تو امریکہ میں ہیں نا، جہاں ییل ہے، ہارورڈ ہے اور بڑی بڑی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں اور بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں. اور اس وقت سب کو پتا ہے کہ نیشنل ڈیٹ سب سے زیادہ امریکہ کا. میں بار بار سب کو یہ یاد دلا رہا ہوں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے سیانے اور بڑے کامیاب ہیں، وہ خود بڑے فخریہ بتاتے ہیں کہ اور بڑا انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے، مگر کس ٹائم اسکوائر یا کہیں باقاعدہ کہ وہ ہر وقت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی نیشنل ڈیٹ کتنا، ہر امریکن پہ ڈیٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو اتنے سیانے ہیں، اتنے کامیاب ہیں، تو ان کو تو اتنے زبردست اکانومسٹ ہیں، اور وہ آج جا کے ہمیں باقاعدہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم خوشی خوشی آئی ایم ایف اور ان سب سے سیکھ رہے ہیں، ان کے ڈیلیگیشنز کو بلا رہے ہیں کہ آئیں ہمیں سکھائیے. جو خود ناکام ہو چکے ہیں وہ بھی، کیونکہ انہوں نے بھی جو سارا سسٹم بنایا ہے اپنی اقتصادیات کا، وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے. اور اب ہم ان کو بڑے فخریہ طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارا مسئلے حل کریں گے. بتوں سے امید ہے، بتوں سے امید ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا، جن کا جو کر رہے ہیں وہ جانے، مگر ہم تو رجوع اللہ کر سکتے ہیں نا. ہم تو آج اپنے دلوں کا قبلہ درست کر سکتے ہیں. ہم اپنی آنکھیں نگاہیں اب اللہ پہ ڈال سکتے ہیں نا. روز ہوا ہے غالباً احمد فراز کا نہیں، ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا. آخر میں یہ نقطہ میں آپ سے مرسلس کرتا ہوں کہ کامیابی کا ایک سبب قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب عظیم ہے. آج ویسے منحصر القوم ہماری ناشکری کی عادت ہے، ہمارا ایک ٹیمپرمنٹ ہے پاکستانیوں کا ناشکری کا، کہ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، نوازا ہے ہمیں، اور اس کے بعد یہاں کے آپ ارب پتی آدمی سے مل جائیں، کھرب پتی سے مل جائیں. جو جب آیا تھا پاکستان اس کے پاس 200 روپے نہیں تھے، آج 200 ارب آ گئے ہیں، اور وہ سارا وقت بیٹھ کے آپ کو پاکستان کی برائیاں کرتا رہے گا. اب جائیے، جو لوگوں کو تجربہ ہے، آپ امریکہ یورپ کہیں بھی چلے جائیں، وہاں کوئی انڈین آپ کو ملے گا، وہ بھوکا مرتا ہوگا ممبئی میں، مگر آ کے اپنے ملک کی کوئی ایک اپنے ملک کے خلاف بات نہیں سنے گا. اور ہم ہاتھوں میں ہمارے بہترین گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ہم نے مرغیاں کھائی ہوتی ہیں دوپہر کو، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھا ہوتے ہیں ہم، اور آخر میں یہ ناشکری نہیں ہے. اتنی نعمتوں میں ہمیں اللہ پاک نے اس ملک میں پالا ہے، اور ہم اس ملک کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے جو یہ ملک کی نعمت دی ہے تو ہم ناشکری کر رہے ہیں نا. تو یہ سبب ہے ہماری ناکامیابی کا.
پھر اللہ کہتے ہیں ناشکری کرتے ہو تو پھر میرا عذاب عظیم ہے، پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے. اور ہم یعنی ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں کے آپ دیکھیے تو کیا حالات ہیں، وہاں کے ایک عام آدمی کے رہنے کے کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے اگر ان کی ایکسپورٹس بہت ہیں، وہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، پر عام آدمی کس طرح وہاں رہ رہا ہے. کئی لوگ ہیں جو روڈ پہ پیدا ہوتے ہیں، روڈ پہ مرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں پاکستان میں ایسا آپ کو عام نہیں ملے گا، وہاں تو اس طرح کی بستیاں ہیں پوری، مگر وہاں کا کوئی شخص اپنے ملک کے خلاف نہیں بولتا. اور میں ناشکری پہ آ رہا ہوں، میں وہ اس نقطے پہ نہیں آ رہا ہوں. ہم عادی ہو چکے ہیں آپ تجربہ کر لیں. آپ ہر وقت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہترین ایسی نعمتیں جو کم ممالک میں لوگوں کو حاصل ہیں، مگر ناشکری. تو یاد رکھیے دراصل یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ جائیے باہر کے ممالک میں، سعودی عربیہ بھی چلے جائیں، اتنا مہنگا پھل ملے گا، وہ بھی اتنا ذائقے دار نہیں ہو جتنا ہمارے یہاں ہے. جتنا سستا آپ کو یہاں کینو اور آم اور کیسے کیسے پھل اور کیسے کیسے ذائقے دار. اللہ اکبر. اور اس پہ ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت 2-3 چیزیں میں آپ کا عمال بھی عرض کر دیتا ہوں جو اب کرنے ہیں. وقت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اسی حساب سے عرض کر رہا ہوں. ایک استغفار اور دوسرا درود شریف، ان 2 چیز کی اس وقت کثرت کیجیے. میں دوسروں سے عرض کرتا ہوں کہ 5000 درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے، اور 5000 اس کے لیے تھوڑا ٹارگٹ کریں. یہ کامیابی کا سبب ہے، یہ وہ سبب ہے جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا. ایک اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا وعدہ، یہ وہ سبب ہے. اور قرآن ہے، یہ میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کرو گے تو پہلا انعام یہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک، اچھا دلوں کا سکون کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ پاک آپ کے آس پاس کے حالات بھی ایسے کر لے گا کہ دل میں سکون آ جائے. تو کتنا شارٹ کٹ ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک تو یہ. پھر دوسرا ہے استغفار اور درود شریف، ایسی چیزیں جو دونوں اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتی ہیں. یہاں تک کہ جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کا تریاق ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس وقت 2 کام کر سکتے ہیں. ایک کہ جس کی حیثیت ہے اور جو بھی وہ مالی طور پہ امداد کر دے. دوسری چیز جو ہر میں سے ہر ایک آدمی کر سکتا، کرنا چاہیے، کہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ لے کہ اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اللہ امت کی طرف سے توبہ قبول فرمائیے، اور یہ عذاب پوری امت سے جو ہے ہٹائیے، ہمارے یہ تیسرے حرم کو آزاد فرمائیے. یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں نا. اور پھر یہ استغفار اور درود شریف، اس سے کیا ہوگا؟ جب اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا تو ہماری اپنی زندگی بھی سنوریں گی، اور انشاءاللہ یہ جو عذاب آیا ہوا یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ فلسطین میں اور برما میں اور ہر جگہ آپ دیکھیں یہ عذاب الہی ہے. کیوں نہیں مانتے؟ نافرمانیاں کیے جا رہے ہو، پھر دیکھو کیسے پٹ رہے ہو. وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، یعنی ظلم کی انتہا ہے. اللہ کی مہربانی ہے، ہم نیکوکار تو ہم بھی نہیں ہیں، بٹ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں. تو استغفار جتنی ہو سکے. اچھا اس کے لیے وضو ہو تو بہتر ہے، وضو نہیں تو شرط نہیں ہے. یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں، اس کا اہتمام کیجیے. ایک تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں خود فرسٹ آف آل اس کے بینیفیشری آپ خود ہوئیں گے، اور آپ کی زندگی میں سکون، انر چینج آنا شروع ہو جائے گا. تکالیفیں آپ کو چھوڑ دیں گی، آپ تکلیفوں کو نہیں چھوڑو گے، تکالیفیں آپ کو چھوڑ دیں گی. دوسرا یہ استغفار اور درود، اس کو اپنا جو ہے شاعر بنا لیں. پھر میں بار بار عرض کرتا ہوں جو سلسلے میں ہیں ان کو اس کا پتہ ہے، جو نہیں ہے ان سے بھی درخواست ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. یہ کیا، یہ اللہ کا ذکر ہے مگر قلبی ذکر ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتی ہیں کہ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پہ 70 گنا کی فضیلت حاصل ہے. تو یہ بہت آسان ہے، اگر ہر آدمی آدھا گھنٹہ روز کر لیا کرے. یعنی ہم بڑے خوشی سے یوگا کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر جا کے مانتراز بھی پڑھتے ہیں، اور سب بڑے خوش ہوتے ہیں جی میں یوگا کلاسز لے رہا ہوں، جس پہ کوئی کامیابی، وہ مائنڈ سائنسز کا کام ہے. اگر وہ آپ کو کچھ اس نے فائدہ پہنچایا بھی تو وہ صرف آپ کے جسم تک پہنچائے گا، اور یہ اللہ کا نام ہے. تو یہ آپ کو جسم کو بھی فائدہ دے گا، آپ کی روح کو بھی فائدہ دے گا.
اور ہے بھی بہت آسان، نہ اس میں کوئی سانس کا کھیل ہے نہ کوئی کچھ، اس میں ساری برکت اللہ کے نام کی۔ تو اب یہ آدھا گھنٹہ اگر روز ہم ایک وقت بنا لیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ مگر روزانہ پابندی سے کریں، آپ دیکھیں کتنا آپ کی زندگی میں فرق آئے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کرام کو بخش دیں، اور پھر اپنا سر کو جھکا لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں، ابھی کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل کہاں ہے روحانی، الٹے پستان سے 2 انگل پہلو کی جانب، اس جگہ پہ بس صرف یہ خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ و من والی کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس یہ بہت آسان ہے، سر میں اللہ اللہ نہیں ہو رہا، دل میں ہو رہا، ویسے نہ ہو، بدن کو ڈھیلا چھوڑیں اور سانس معمول کے مطابق لیں۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ظاہراً باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جو گھریلو پریشانی میں ہیں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما، اللہ جن گھروں میں ناچاکی نا اتفاقی و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما، اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں فلسطین میں، برما میں، جہاں جہاں بھی مسلمان کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، ان کی مدد نصیب فرما، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی یا اللہ عالم الغیب سے یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ابھی بعد میں سنے، اللہ سب کے دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ بہت سارے بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹون و فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات ہماری پوری فرما، اللہ ہمارے شاہ نواز بھائی اور ان کے پورے گھر والوں کے اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما، اللہ یہ جو ذکر کی مجلس منعقد ہوئی اس کو ان سب خاندان والوں کے لیے بہت باعث برکت بنا، ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں خوب برکت نصیب فرما، یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کے سارے بہن بھائیوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے اکابرین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم سب کو اپنے اکابرین والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔